अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की तफसीर मुकम्मल हुई। आज हम सूरह निसा शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में इसका तारुफ देते हुए इसका शान नुज़ूल बताएंगे और आखिर में कुछ अहम नुकात के साथ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। इस सूरह का नाम अन-निसा है। बइत्तेफाक उलमा मदीना तैयबा में नाजिल हुई, यानी उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मदीने में नाजिल हुई है। निसाउन इमरातुन की जमा है। इमरातुन यानी औरत, खातून। इसका प्लूरल है औरतें या खवातीन। इस सूरह की आयतों की तादाद 176 है और इसमें 24 रुकू हैं, यानी 24 सेक्शंस हैं। ये सूरह बड़ी अहम और दूररस इस्तिलाहात पर मुश्तमिल है, यानी खानदानी क़वानीन के हिसाब से, फैमिली लॉज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट लॉज हैं, उनके इस्तिलाहात हैं, यानी उनके डेफिनेशंस हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी है, जिन्हें अगर दीन इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज कहा जाए तो खतन मुबालिगाना होगा। यानी बेहतरीन फैमिली लॉज अल्लाह ने इस सूरह में उतारे हैं कि दुनिया का कोई कानून इनको कम्पीट नहीं कर सकता, इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। ज़माने नुज़ूल देखें सूरह का। उलमाए मुहक्किकीन की राय में इस सूरह के नुज़ूल का आगाज़ जंग उहद यानी शव्वाल 3 हिजरी के बाद हुआ, जबकि 70 मुसलमानों की शहादत के बाद यतीमों की किफ़ालत और विरसे की तक़सीम के मसले ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली थी। ये बताया जा रहा है कि ये सूरह जंग उहद के बाद नाजिल हुआ, जो कि शव्वाल 3 हिजरी में हुई। मामला ये था कि जंग उहद में कई मुसलमान शहीद हो गए थे, उनके यतीम बच्चे थे जिनकी किफ़ालत का मसला था और उनकी मीरास भी थी जिनकी तक़सीम का मसला था। ये बहुत अहम मसले थे। इन मसाइल का जवाब भी इस सूरह में दिया गया। नमाज खौफ ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाक़ में पढ़ी गई और ये ग़ज़वा सन 4 हिजरी में हुआ और तैमूम की इजाज़त ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में दी गई और ये ग़ज़वा 5 हिजरी में पेश आया। इन वाक़यात और अहादीस से मालूम होता है कि अगर इस सूरह का आगाज़ उहद के बाद हुआ तो इसका सिलसिला नुज़ूल 5 हिजरी के अवाइल तक जारी रहा। यानी अहादीस से और जिन वाक़यात का जिक्र इन सूरों में किया गया है उनको अगर उनके रिलेवेंट अहादीस से अगर हम देखें तो ये नतीजा हम अक्स कर सकते हैं कि ये सूरह का नुज़ूल 5 हिजरी के बिगिनिंग तक जारी रहा। इस सूरह में जो अहम मज़ामीन पर रोशनी डाली गई, हिदायत दी गई, वो ये हैं। इन्हें क्या क्या थीम्स इस सूरह में अल्लाह ताला ने कवर किए हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। सबसे पहले ख़ानदानी ज़िंदगी यानी फैमिली लॉज इसमें बताए गए हैं। इन लॉज को आइल क़वानीन भी उर्दू में कहा जाता है। हक़ व बातिल की जंग यानी जंग उहद के बाद के हालात से क्या सबक मुसलमानों को लेना चाहिए, उसकी तफसील भी है। इनफरादी किरदार की तामीर यानी एज एन इंडिविजुअल हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के सिलसिले में गाइडलाइंस दिए गए हैं। आखिर में ताअत रसूल पर फोकस किया गया है, उसका हुक्म दिया गया है। सूरह निसा का अहम थीम जो है वो है ख़ानदानी ज़िंदगी। इस सूरह में घरेलू जिंदगी यानी खानदान के माहौल को खुशगवार बनाने पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि एक मजबूत और निखरा हुआ खानदान समाज की इकाई यानी यूनिट होता है। खानदानों से ही समाज तश्कील पाता है। अगर खानदान बिखर जाए तो समाज में इंतशार पैदा होता है और हर दिन एक नई बुराई जन्म लेती है। घर ही कौम की पहली ईंट या बुनियाद होता है। घर ही वो गहवारा है जहाँ कौम के मुस्तकबिल के मुअम्मार परवरिश पाते हैं। वो नस्ल परवरिश पाती है जो आगे चलकर कौम बनती है। घर ही वो मदरसा है जहाँ अखलाक व किरदार की कदरें अच्छी या बुरी, बुलंद या पस्त क़ल्ब पर नक्श हो जाती हैं और ये नक़ूश सारी ज़िंदगी इंसान के साथ होते हैं, कभी मिटते नहीं। इंसान के जज्बात चाहे कितने ही मासूम क्यों न हों, वो हक़ व बातिल की पहचान रखे बगैर हक़ के रास्ते पर नहीं चल सकता, न ही बातिल से बच सकता है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सूरह निसा का जो अहम थीम है घरेलू जिंदगी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एक खानदान की तामीर की क्या अहमियत है, खानदान की मजबूती की क्या अहमियत है। याद रखें कि खानदान समाज का बुनियादी यूनिट होता है। अगर खानदान मजबूत हो, हक पर हो, सही रास्ते पर हो तो समाज भी मुंतशिर नहीं रहता, समाज भी फलता है, फूलता है, इसमें बुराइयां जन्म नहीं लेती। लेकिन अगर खानदान बिखर जाए तो समाज में इंतशार पैदा होता है और हर दिन कोई ना कोई बुराई जरूर जन्म लेती है, यहाँ तक कि समाज पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसी तरह से घर ही वो यूनिट है जहाँ पर औलाद की परवरिश होती है, उसकी तालीम व तरबियत होती है, जो आगे चलकर मुस्तकबिल में कौम बनती है। और उनकी तालीम व तरबियत
پر ہی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قوم کس طرح کی ہے۔ اور یہ تمام تعلیمات کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو حق اور باطل کا فرق بتایا جائے، اس کی پہچان بتائی جائے، جو کہ قرآن کرتا ہے۔ یہ سورہ میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ موجودہ دور میں قرآن ہی وہ واحد اللہ کا کلام ہے جو پوری پاکی، عظمت اور قوت کے ساتھ اصلی حالت میں موجود ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے، چاہے انفرادی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں۔ لہذا قرآن نے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مبہم نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے واضح اور غیر مبہم قاعدے اور ضابطے متعین فرما دیے۔ یعنی آج کے دور میں خدائی کتابیں، ڈیوائن بکس تو بہت ہیں، لیکن ایک ہی کتاب جو صحیح اور اصلی حالت میں ہے وہ ہے قرآن، اور قرآن انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ معاملہ اس کی انفرادی زندگی سے ہو یا اس کی اجتماعی یا سماجی زندگی سے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو پوری طرح سے پاک ہے، اپنے اندر عظمت اور قوت رکھتی ہے، اور انسانوں کے زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ اصول اور قوانین بتاتی ہے۔ اس سورے میں یتیم بچوں کا بھی ذکر آیا ہے، جو کہ خاندانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ جس گھر میں یتیم بچوں پر زیادتیاں کی جائیں اور ان کے سرپرست ان کی دولت کو ہضم کرنے کے لیے سازش و فریب کے جال بنتے رہیں، اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی، اور اس خاندان کے افراد کبھی سچی مسرتوں کے لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم مسلمانوں کو صاف الفاظ میں حکم دیتا ہے کہ وہ یتیم بچوں اور لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان کے اموال کی حفاظت کریں، بلکہ ان کے احساسات و جذبات کا خیال تک رکھیں، اور جو بھی ان بے کس اور مجبور بچوں کے ورثے میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ آتش دوزخ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ یعنی اس سورے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر حکم دیتے ہیں کہ یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے اموال کی حفاظت کی جائے، اور یہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے مال میں تصرف کرے گا تو وہ خوب جان لے کہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ اس سورے میں عورت کا مقام اور اس کی عزت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عرصے دراز سے عورتیں ظلم و ستم کا شکار بنی ہوئی تھیں۔ اللہ نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کی طرح کیا جاتا رہا ہے۔ کبھی جوئے میں داؤ پر لگا دی جاتی، کبھی خاوند کی ناش کے ساتھ اس کو بھی زندہ جل کر راکھ ہونا پڑتا، کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سر چشمہ قرار دیا جاتا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی شک کرتے، اسے ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے بلکہ وہ خود ملکیت سمجھی جاتی، یہاں تک کہ کنیا دان کے نام سے خیرات بھی کر دی جاتی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو جتنی تہذیبیں اس وقت موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں، ان تہذیبوں میں، ان سیویلائزیشنز میں خواتین کا کیا حال ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ ان تہذیبوں میں عورت کو بے روح کے سمجھا جاتا ہے، اس کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ اس کو ملکیت سمجھا جاتا ہے، مال سمجھا جاتا ہے، جو کہ جوے میں ہار دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ خاوند کے ساتھ اس کی ناش پر جلا دی جاتی ہے، تو کبھی کسی تہذیب میں اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے، تو کہیں بڑے بڑے فلاسفرز یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ کنیا دان کے نام سے اس کا دان کر دیا جاتا ہے اس کے نکاح کے موقع پر، یعنی اس کو خیرات کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے اس کی رائے لینے یا مرضی معلوم کرنے کا تصور سماج میں نہیں تھا، یعنی کبھی لڑکی کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے آج بھی دوسری تہذیبوں میں، تو کبھی جہیز کم لانے کی پاداش میں زندہ جلا دی جاتی، کبھی پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دی جاتی، تو کبھی بیوہ ہونے پر شہر بدر کر دی جاتی ہیں۔ یعنی آج بھی یہ برائیاں ہمارے سماج میں موجود ہیں دوسری تہذیبوں میں۔ ترقی نسواں کے نام پر سر عام بے لباس کی جاتی ہیں، ناجائز بچوں کو پیدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو کبھی مساوات کے نام پر مرد حضرات کا نان و نفقہ دینے پر مجبور کی جاتی ہیں، بلکہ اور بھی بدتر حالات سے وہ گزرتی اور آج بھی گزر رہی ہیں ہر اس سماج میں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات سے دور جتنے سوسائٹیز ہیں ان میں اس قسم کی برائیاں بلکہ اس سے زیادہ برائیاں موجود ہیں۔ عورتیں سماج کا 50% حصہ ہوا کرتی ہیں، اور جہاں جس سماج میں آدھا طبقہ سکون سے نہ ہو، ظلم کا شکار ہو، وہ سماج کہاں سے ترقی کر پائے گا؟ جہاں نصف آبادی بے بس، بے کس، مظلوم اور ناانصافی کا شکار ہے، وہاں خوشی اور مسرت کا گزر بھی کہاں سے ممکن ہے؟
آج قرآن وہ واحد کلام خداوندی ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے۔ یعنی موجودہ دنیا کے تمام مذہبی کتابوں کو لے کر دیکھ لیں، صرف قرآن ہی وہ کلام ہے، وہ واحد کلام خداوندی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں پر ان کے حقوق ہیں۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی رائے کو اہمیت دی گئی ہے، اس کی گواہی کو اہمیت دی گئی ہے، اسے ورثے میں حق دیا گیا ہے، اس کے اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنے اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، حصہ قطعی۔ اس کی یعنی لڑکی کی تعلیم اور تربیت کا وہی حکم ہے جو لڑکوں کے لیے ہے، کیونکہ سماج دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے۔ یعنی صحیح سماج بنانے کے لیے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی حکم دیا گیا جیسے کہ لڑکوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا، کیونکہ مرد و عورت کا اولین رشتہ ازواج کا رشتہ ہے، اس لیے اس میں جو ناانصافیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ یعنی قرآن میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز میں جو انجسٹس ہے اس کو دور کیا گیا ہے، تعدد ازواج پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور اس کی اجازت دی تو بڑی شروط و قیود کے ساتھ، یعنی ایک سے زیادہ نکاح اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کئی پابندیوں کے تحت، کئی شرائط کے تحت کیا گیا ہے۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کی کوئی چیز پسند نہ آتی ہو تو صبر اور درگزر سے کام لینے کی نصیحت کی گئی۔ اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح حال کی تعبیر بتائی گئی، یعنی اگر ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز خراب ہوتے ہوں تو اصلاح کس طرح سے کی جائے اس کی تفصیل بھی اس سورے میں بتائی گئی۔ اور مرد کو حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، اگر اس میں کوئی کمزوری دکھتی ہے تو اس کو ورلو کرے۔ عورت کو تمام حقوق دینے کے بعد مرد کو گھر کے نظم و نسق کی ذمہ داری دی گئی، کیونکہ اس کی فطری صلاحیتیں اس کے بارے گراں کو اٹھا سکتی ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے، اسی لیے اس کی تعلیمات میں افراد ہے اور نہ ہی تفرید، یعنی عورتوں کے حقوق بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئیں، مرد کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئیں۔ فیملی چونکہ ایک یونٹ ہے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی، چونکہ اس کی فطری صلاحیتیں اس بار گراں کو یعنی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہیں۔ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے لہٰذا اس کی تعلیمات میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی کرس نہیں ہے، کوئی ٹف نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی بیلنسڈ احکامات ہیں۔ سورہ نساء کا ایک اہم حصہ، ایک اہم تھیم ہے قانون میراث، یعنی قانون میراث مفصل بیان کیا گیا ہے، کافی تفصیل سے سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اس میں معمولی سی کوتاہی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، اس لیے سورہ نساء میں تقسیم میراث کا مفصل قانون نازل فرمایا۔ اسلام کے نظام میراث کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا جائزہ تو اپنے اپنے مقام پر لیا جائے گا، لیکن ایک بے مثل تبدیلی یہ کہ عورت چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی یا بہن ہو، اس کو مرد کی طرح وارث قرار دیا گیا ہے۔ یعنی عورت کو صرف وارث ہی قرار نہیں دیا گیا بلکہ کیسے اسٹیٹس میں اس کا کیا حق ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور سورہ نساء کا ایک تھیم ہے حق و باطل کی جنگ، جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا تھا، ابھی جاری تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کے بعد منافق، یہودی اور مشرک قبائل کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس سورے میں بھی مسلمانوں کو حق کے قیام اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سورہ نساء کا ایک اور اہم تھیم ہے انفرادی کردار، یعنی انڈیویجول کیریکٹر، ہاؤ ٹو بلڈ آور کیریکٹر ایز این انڈیویجول۔ اس کی تعمیر کی طرف بھی سورہ نساء میں خاص توجہ دی گئی ہے اور ان قوموں کی اقتداء سے روکا گیا ہے، یعنی دوسری قوموں کو فالو کرنے سے روکا گیا ہے جو عمل سے جی چراتی ہیں، حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی اور اس کے باوجود اپنے آپ کو انعامات خداوندی کا حقدار سمجھتی ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس حیات دنیا میں کامیابی اسی کی ہوگی جو اپنے لیے عمل صالح کرے گا، یعنی عمل صالح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ میں صرف خیالی پلاؤ پکانے اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے باہمی برتاؤ کا دار و مدار احسان اور مہربانی پر ہونا چاہیے۔
जितनी खराबत ज्यादा होगी इतनी उसके साथ मेहरबानी और इंसान ज्यादा होना चाहिए। यानी आपसी रिलेशंस में एक दूसरे के साथ एहसन तरीके से रहने का हुक्म भी इस सूरे में दिया गया। सूरह निसा की आखिरी थीम में इताअत रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल की हैसियत से हम कबूल करें और आपके हर फैसले को खुशी के साथ मिन वाहन कबूल किया जाए। देखिए इन आयत को सूरह निसा की। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ठीक बात लेकर रसूल आ चुका, सो मान लो ताकि तुम्हारा भला हो, और अगर इनकार करोगे तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। इस आयत को देखें। सो आपके रब की कसम है ये कभी मोमिन नहीं होंगे जब तक कि अपने इख्तिलाफात में आपको मुनसिफ ना मान लें, फिर आपके फैसले पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएं और खुशी से कबूल करें। यानी अल्लाह ताला कसम खाकर कहता है कि कोई मुसलमान बंदा, कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को खुशी के साथ कबूल न कर ले। अहम नुकात देखें इस वीडियो के। इस सूरे के आयतों की तादाद 176 है, यानी 176, और इसमें 24 रुकू हैं। ये मदीना तैयबा में नाजिल हुई है। इसके नुज़ूल का आगाज जंग अहद के बाद हुआ, जबकि 70 मुसलमानों की शहादत के बाद यतीमों की किफालत और विरसे की तकसीम के मसले ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली थी। इसमें जो अहम मज़ामीन पर रोशनी डाली गई, हिदायत दी गई, वो हैं खानदानी जिंदगी, यानी ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक खानदान से हो, हक व बातिल की जंग, इंफरादी किरदार की तामीर और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।